دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، صرف ان کو دیکھتا رہے، ان کے دیکھنے پہ بھی اللہ رب العزت ان کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ان میں ایک اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، آدمی کچھ بھی نہ کرے، بس وہاں جا کے بیٹھ جائے اور اس کو دیکھتا رہے، اسی دیکھنے پہ اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ والدین کا چہرہ ہے، خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، لیکن صرف دیکھیں چہرے کو، اس پہ بھی اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن عظیم الشان، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اس کو انسان صرف دیکھے، اس کے دیکھنے پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دستور حیات بنایا ہے، منشور حیات بنایا ہے، ضابطہ حیات بنایا ہے۔ اگر یوں کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، اللہ رب العزت نے اس قرآن عظیم الشان کو پوری انسانیت کے لیے آب حیات بنایا ہے۔ جو لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں سکون لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور قرآن والوں سے جڑ جائیں، تو ان کو کامیابی بھی ملے گی اور دل کا سکون بھی ملے گا۔ اللہ کریم کی رحمت، برکت اور اللہ کی طرف سے جو تجلیات ہیں، ان کے ساتھ ان کے قلوب کو اللہ منور بھی کر دیں گے، اور یہ بات بھی دل کی تختے پہ نقش کر لے، اگر ہم چاہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے دائیں بائیں نکل کے سکون کو حاصل کریں گے یا کامیابی کو پالیں گے، این خیال استو محال استو جنو، تم اس کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہاں یوں بھی کہہ دینا چاہیے کہ اگر مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس قرآن عظیم الشان کے اصولوں کو لینا پڑے گا۔